جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اسرار شہنشاہی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اسرار شہنشاہی، اسرار شہنشاہی۔ مرشد رومی کے اقبال لاہوری نے یہ فرمایا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کہ یو آر دا چنگیز خان، یو آر دا کنگ آف کنگز، جب آپ مینٹلی سلیو نہیں ہوتے۔ یہ حکمت کا سورس مرشد رومی سے لے کر اقبال لاہوری سے لے کر بیدل دہلوی سے لے کر غالب دہلوی سے لے کر جتنے بھی باکل ہیں ادبی و روحانی و حکیمانہ، ان کے ساتھ جو نئی نسل، جو ڈیجیٹل نسل ہے، وہ کلاسک نسل کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے۔ یہ سورس سے خزانہ، یہ حکمت کے جو خزانے ہیں، جو وزڈم کا سورس ہے، خروار در خروار ہے، لیکن آج کل کے میڈیا کے ڈیجیٹائز ہونے کی وجہ، بلکہ لائف کے ڈیجیٹائز ہونے کی وجہ سے کانٹینٹ جو آبزرو کر رہے ہیں ان میں ایسنس نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، خالی ہے۔ تو بہت زیادہ زبردست آفرین، شاباش آرٹ اسٹوڈیو 360 کے نوجوانوں آرٹسٹوں کو، جو ورسٹائل آرٹسٹ ہیں، جو ٹیم ورک کرتے ہیں اور انٹرپرنر ہے۔ سب سے زیادہ ان کو جو ایک شاباش ملنی چاہیے کہ وہ انتظار میں نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ اٹھو یہ کرو، کیونکہ وہ غلامی، جو ذہنی غلام ہوتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ بس صبر کرو، کوئی مجھے بولے تو پھر میں کھڑا ہو کر کچھ کروں۔ جو خود سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ انٹرپرنر ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہمارے اطراف میں، سراؤنڈنگ میں ان کی اویئرنیس لیول اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ وہ ریسپانسیبل بن جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو مولانا رومی کی اس ایڈاپٹیشن کہنا چاہیے یا کہ انہوں نے حکایت رومی کے خزانے سے ایک سٹوری، اب یہ وہ خود بتائیں گے کتنا وقت لگا ان کو کہ اس طرح کے ڈیجیٹل دور میں ڈیجیٹل ٹولز کے ساتھ کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ انہوں نے سامنے کیا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا اژدہا، there's a big اژدہا there۔ تو یہ جو آپ کے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، چاہے وہ ڈزنی ہو، نیشنل جیوگرافک ہو، آپ کے بچے جہاں بھی ہیں وہ آج کل اس لیول کے آئی کیو سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ ان کا آئی کیو یہ ہے کہ ہائی ڈیفینیشن ہو اور سپر سونک ساؤنڈ ہو، سپر سونک تو نہیں، مطلب سپر ساؤنڈ ہو، ویری کلیئر آڈیو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ویژول اور آڈیو آئی کیو ہے وہ بہت ہائی ہو گیا ہے بچوں کا۔ تو اگر ان کو میں بٹھا کر کسی باکل کے سامنے بولوں کہ آپ ان کو یہی کہانی اژدہا والی مولانا رومی کی سنائیں، وہ بیٹھیں گے نہیں باکل کے پاس، مگر جلدی جلدی بکی باکل خوب دا ڈیٹیل، واو نہیں، مگر لیٹس گو اوپن آور آئی پیڈس۔ تو باکل یا آئی پیڈ، ہاؤ ڈو یو لنک دس؟ یعنی بچوں کے پاس سینس آف اویئرنیس، ایموشنل انٹیلیجنس، ای کیو جس کو بولتے ہیں، کہ خود کے بارے میں جانکاری اور اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں جاننا، یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ بچے سب سے زیادہ اپنے انوائرمنٹ کے حوالے سے حساس ہوتے ہیں، لیکن ان کا انوائرمنٹ اب نیچرل اور ان کے بیچ میں ایک گلاس آ گیا ہے، شیشہ، ڈیجیٹل سکرین، تمام لائف کا تجربہ ادھر سے ہو رہا ہے۔ تو یہ خالی ہے، اتنا ہائی آئی کیو بھی ٹھیک نہیں ہے نا کہ اب کسی اور کو مانے ہی نہیں۔ تو یہاں پر حکمت کی خزانے سے اژدہا کی یہ داستان
انہوں نے 10 فریم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلی یہ آرٹسٹوں نے اس پر کام کیا ہے، یعنی برش اور پینٹ کے ساتھ کام نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ جو ڈیجیٹل برش پین ہے اس کے ساتھ کام کر کے پرنٹ کر کے اس داستان کو اردو میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ آئی کیو لیول اس کا ہائی ہے، یعنی بچے اس کو دیکھ کر متوجہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ لگتا ہے کہ یہ انہی کے کسی کتاب یا سٹوری بک جو انگریزی میں عموماً اویلیبل ہے، یا آن لائن جو ڈزنی ہے یا کارٹون نیٹ ورک ہے، وہ جو انتہائی فائن لیول کے آرٹسٹ کام کرتے ہیں بہت ڈیٹیل میں اینیمیشن سٹوریز، ہوپ فلی یہ اس کے میچنگ میں ہے، اس کا لک یعنی اس کا انٹیلیجنس ہائی ہے، آج کل کے نوجوانوں اور بچوں کے آئی کیو لیول کا ہے، ان کی جو ڈیجیٹل خوراک ہے اس کے حساب سے ہے، لیکن اس کے اندر جو رکھا ہے وہ مولانا رومی کی 1000 سالہ پرانی ایک حکیمانہ سٹوری، ایک داستان کہ یہ اژدہا کیا مطلب ہے یہ، یعنی آپ سٹوری کو پڑھ لیں گے تو آپ جتنے بلوغت فکری یا ایموشنل انٹیلیجنس سے برخوردار ہوں گے، جتنا حکمت کو سمجھتے ہوں گے، اشاروں میں سمجھتے ہوں گے، آپ کو یہ مل جائے گا کہ یہ بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو آپ سوچیں گے اس کے بارے میں کہ یار یہ کیا کہانی ہے، تو اس طرح کے اس انٹرپرنوریل پرو ایکٹیو سٹائل میں AS 360 کا یہ پرفارمنس قابل صداد ہے، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اے لکھ دیا ہے، مطلب الف لکھ دیا ہے انہوں نے، اس کے بعد بے تے سے جاری ہو جائے گا، یعنی آپ لوگ بھی آگے آ جاؤ گے اور دیکھو گے کہ یہ دیر از اے وے، چلڈرنز سٹوریز، چلڈرنز بکس، آپ جائیں کسی بھی اسٹیشنری میں آپ کو کیا ملے گا، سنڈریلا ملے گا آپ کو، نہ جانے فروزن ملے گا آپ کو، اینگری برڈز ملیں گے آپ کو، ہلک ملے گا آپ کو، یہ سارے امیجنری دنیا ملے گی، لیکن ایک ایسی ریئلٹی جو آپ کے اپنے نفس کے بارے میں ہے، کہتے ہیں کہ یو مسٹ لک ود ان یور سیلف ٹو سیو یور سیلف فرام یور ادر سیلف، اونلی دین ول یور ٹرو سیلف ریویل اٹ سیلف۔ ہمارے اندر ایک خطرناک بیگانہ ہے جو اژدہا ہے، جسے اس کو بہانہ ملتا ہے نا، وہ ہمیں ہی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس میں بڑا ایک سمبل ہے اس کے، اس اژدہا والی کہانی میں جو مولانا رومی کی ہے، اس کو انہوں نے تقریباً کہنا چاہیے ایک نئی جان دی ہے۔ تو چلڈرنز بک ہمارے ہاں اس کی بہت خیرسالی پائی جاتی ہے، بہت ضرورت ہے، اور یہ انٹرپرنور کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا ضرورت ہے اور جا کر اس کا بندوبست کریں، اور یہ کام آپ نے کر دیا ہے۔ ابھی امید کرتے ہیں کہ بہت سے شائقین کے ساتھ بہت سے ناقدین بھی ہوں گے، وہ آپ کو بولیں گے شاید کہ نہ کریں، کیا کرتے ہیں، لیکن آپ میرے خیال میں ایک ایسے فیوچر کا آپ نے دروازہ کھولا ہے جہاں پر اس بات کا امکان ہے کہ جو ہائی آئی کیو آج کی نوجوانوں کا ہے، اور جو ڈیپ ای کیو یعنی انٹیلیجنس کوشنٹ، ایموشنل کوشنٹ، ای کیو یعنی حکمت، یعنی وزڈم، یعنی ادب، یعنی ادبی حضور، کہ یار میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے اندر کیا ہو رہا ہے، میرا نفس کے بارے میں میری کتنی جانکاری ہے، میرے انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس دونوں کے اس ملاپ سے میرے خیال میں بہت زیادہ کتابیں بچوں کے لیے، امید کرتے ہیں کوئٹہ بلوچستان کی شیلفز اور آہستہ آہستہ پورے پاکستان کے بک سٹورز میں اور سکولز کے لائبریریز میں اور بچوں کے بیگز میں آرٹ اسٹوڈیو جیسے انٹرپرنورز کی کتابیں ہوں گی، جو اپنے ہی نیٹو وزڈم اور حکمت کی انتہائی گہرائیوں سے مربوط یونیورسل جو ٹروتھس ہیں، ان کا اس طرح کا ڈیجیٹل دور میں پریزنٹیشن ایک زبردست اقدام ہے۔ میں تو ضرور دعوت بھی دوں گا آرٹ اسٹوڈیو 360 کے آرٹسٹوں کو، ورسٹائل آرٹسٹوں کو، کہ آپ اپنی بک کی ایک لانچ کائزین ورکشاپ میں کریں۔ نوربن ٹی وی آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو نوربن سٹائل میں ڈسپلے کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں وہاں پر اس کی اگر اس سٹوری کو پڑھا جائے اور اس کو ریکارڈ کر کے اگلے میں امید کرتے ہیں آپ کے لیے ہم ضرور پیش کریں گے۔ اسی طرح ہوتا ہے انٹرپرنورز جو ٹیم ورک کرتے ہیں اور ایک نیڈ کو دیکھتے ہیں اور خود ہی اس کو فلفل کرتے ہیں، وہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی کے انتظار میں نہیں ہے کہ میرے مسائل کو حل کریں، میرے لیے بک بھی لے آئیں، میرے بچوں کا بھی خیال کریں، لیکن وہ اگر دیں گے بھی تو آپ کے اپنے آئٹمز، وہ اپنے آئٹمز آپ کو دیں گے جو کلچرلی سینسٹیو آئٹمز ہیں،
اس میں آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے، مولانا رومی ہے، بیدل دہلوی ہے، سعدی ہے، ثنائی ہے، سارے ماسٹر شیفوز ہے، سارے بڑے باکل ادھر ہمارے آس پاس موجود ہے، اور یہ انشاءاللہ ایک بریجنگ ایک سٹیپ ہے کہ نوسا اور باکل کو، جو کہ ایک طرف ڈیجیٹل میں چلا گیا، ایک طرف کلاسیکل میں پھنس گیا ہے، ان دونوں کو سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے نزدیک لایا جائے. یہ بہت بڑا اقدام ہے. مبارک ہو آپ سب کو. تھینک یو ویری مچ.